ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دنیا میں مذاہب تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی اور مذہب کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا۔ بہت سارے مذاہب میں بہت ساری برائیاں اور بہت ساری غلط باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن نہ تو ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی قانون بنایا جاتا ہے، اور نہ ہی ان برائیوں کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں جو اچھائیاں ہیں، اسلام میں جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے خلاف بار بار آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، ان پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا بھر کے پارلیمنٹ کے اندر قانون ان کے خلاف پاس کیے جاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ذہن لگانا پڑے۔ دنیا کا ہوش مند طبقہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اسلام جب سے دنیا میں آیا ہے اور جس برق رفتاری کے ساتھ میں اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے دنیا گھبرائی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، تو پھر وہ اس کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور پوری طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کے خلاف ورگلایا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت پیدا کی جائے، اور اسلامی قانون کے اوپر اعتراض کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے۔ تو اس کے لیے بڑے اوچھے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ خاص طور سے عورتوں کے مسئلے کو زیادہ اچھالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت ایک سافٹ ایشو ہے اور سافٹ ٹارگٹ ہے، اور جب اس کو ٹارگٹ وہ بنائیں گے تو اس کے ذریعے مسلم سماج کے ایک بڑے طبقے کو اسلام سے متنفر کر دیں گے اور اسلام مخالف بنا لیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا، پوری دنیا کی بات میں نہیں کرتا، آپ ہندوستان ہی کی سرزمین پر نظریں اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ابھی پچھلے چند سالوں کے اندر عورتوں کے خلاف کتنی آوازیں اٹھی اسلامی قانون کو لے کر کے۔ کبھی پردے کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ سامنے آیا، طلاق ثلاثہ مخالف بل کا مسئلہ آپ لوگوں نے دیکھا، بغیر محرم کے عورت حج کے لیے جا سکتی ہے، اس طرح کی باتیں حج کے موقع پر جو ہے وہ حکومتی سطح پر کی گئی، بغیر محرم کے عورت سفر کر سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حلالہ کے مسئلے کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ سب عورتوں کے جو مسائل ہیں اسلام کے قانون کی روشنی کے اندر، ان کو نشانہ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کے ایک بڑے طبقے یعنی جو سافٹ ٹارگٹ ہے اس کو نشانہ بنا کر کے ایک بڑی جماعت کو اسلام کے مخالف بنایا جائے۔ لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور اسلام کی فطرت میں خدا نے وہ لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ دنیا کے اندر اسلام مخالف لہر جب بڑھ جاتی ہے تو اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہر دور کی تاریخ رہی ہے۔ عزیزان مکرم، ابھی مسائل اور ایشو تو بہت سارے ہیں۔ ابھی آنے والی 14 فروری کو ایک اور اسلام مخالف فنکشن ہمارے سامنے آ رہا ہے۔
جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے دنیا بھر کے اندر جانا جاتا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا مسلم طبقہ اور مسلم جماعت ان غیروں کے ان ہتھ کنڈوں کو سمجھ ہی نہیں پاتی ہے کہ ان بڑے بڑے پروگراموں کا مقصد کیا ہے, ان فنکشنوں کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں. اصل میں اسلام کی جو تہذیب ہے, اسلام کا جو کلچر ہے, وہ اتنا ستھرا ہے, اتنا پاکیزہ ہے اور اتنا پیارا ہے کہ اسلامی کلچر کو دیکھ کر کے دنیا متاثر ہوتی ہے اور اسلام کے قریب آنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اب انہوں نے یہ ارادہ بنایا اسلامی تہذیب کو ختم کیا جائے, اسلامی کلچر کو نشانہ بنایا جائے اور اسلام کی جو پاکیزگی ہے اس کے اوپر آواز اٹھائی جائے تاکہ لوگ اسلامی پاکیزگی سے دور ہو جائیں, اسلامی کلچر سے دور ہو جائیں اور مغربی کلچر اور تہذیب کو اپنا لیں. اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر وہ اسلام سے دوری کا بیج بونا چاہتے ہیں. جیسے 31 نائٹ کو آپ دیکھ لیں, بسنت کے میلے کو دیکھیں یا ویلنٹائن ڈے جیسے اس تہوار کو آپ دیکھیں, ان سب کے پیچھے وہی مقاصد کار فرما ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان طبقہ جو گناہوں کی طرف نہیں آتا, وہ مسلم سماج جو برائیوں کی طرف نہیں آتا, وہ دیندار طبقہ جو دین کی قدروں کی عزت کرتا ہے اور اسلامی کلچر کو ہر طریقے سے اپنے دل سے لگائے ہوئے ہے, وہ کبھی بھی غیروں کے کلچر کی طرف نہیں جائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ تہوار بنائے, کچھ فنکشن بنائے, کچھ ایسی چیزیں ہمارے درمیان, ایسی تہذیبیں نافذ کی تاکہ برائیوں کے نام پر نہیں, کلچر کے نام پر, بے حیائی کے نام پر نہیں, فنکشن کے نام پر اور اس طرح کے تہوار کے نام پر مسلم طبقہ ہمارے قریب میں آئے اور انہیں ہم شراب کا عادی بنائے, بے حیائی کا عادی بنائے, انہیں زنا کا عادی بنائے, انہیں ہم فحاشی کا عادی بنائے اور انہیں اسلامی کلچر سے دور کریں اور مغربی کلچر ان کے دل و دماغ کے اندر اتار کر کے انہیں ہم اسلام سے دن بدن دور کر کے لے جائیں. تو یہ ایک بڑی پلاننگ ہے. جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک رومی تہوار ہے, ایک عیسائی تہوار ہے. اور میرے رب نے قرآن مقدس میں جو ہمیں دعا عطا فرمائی اس میں یہی تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے لوگوں اس طرح دعا کرو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اور پھر بعد میں آگے ہمیں کیا حکم دیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے پہ مت چلا. یعنی جو بندہ مومن ہر وقت یہ دعا کرتا ہے کہ ہم یہودیوں کے طریقے سے بچ رہے ہیں اور اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقے سے بچا, وہی مسلمان کب یہ گوارا کرے گا کہ یہود و نصارہ کی جو ہے وہ طریقے کے اوپر گامزن ہو جائے. تو انہوں نے یہ تہوار اور یہ سب چیزیں یہ فنکشن کے نام پر ہمارے درمیان نافذ کیے تاکہ قوم مسلم ان ناموں کے ذریعے, ان خوبصورت ٹائٹل کے ذریعے وہ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے ہماری تہذیب کے سانچے کے اندر ڈل جائے. عزیزان مکرم, اب اس کی برائیاں کتنی زیادہ ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. یعنی اگر آدمی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, اچھوں کا طریقہ اختیار کرے تو قیامت کے دن وہ اچھوں میں ہوگا, اور اگر برے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے گا اور برے لوگوں کے ساتھ میں جائے گا تو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں رہے گا. اب آپ دیکھیں اسلام نے برے لوگوں سے بچنے اور ان کے طریقے کو استعمال کرنے سے کتنی نفرت دلائی ہے. آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ روزہ کتنی پاکیزہ عبادت ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو تو ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ عاشورہ کے دن یہودی روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو, ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے تم عاشورہ کا روزہ رکھو, ساتھ میں ایک روزہ اور رکھ لو تاکہ تم میں اور ان میں فرق ہو جائے. اسی طرح جو اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں وہ افطاری کے اندر تاخیر کرتے ہیں, تو اسلام نے ان کے طریقے سے بچنے کے لیے اتنا زور دیا, فرمایا افطاری کے اندر جلدی کرو, سورج ڈوبتے ہی افطاری کر لو تاکہ تمہارا طریقہ اور ان اہل کتاب کا طریقہ الگ الگ ہو جائے. اسلام ہمیں ان غیروں کے طریقوں سے بچنے کا تو ہمیں اتنا زور دے کر کے حکم دیتا ہے, اور ہم ہیں کہ ان کے طریقے کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان مکرم, یہ جو اس طرح کے جو تہوار ہیں ویلنٹائن ڈے وغیرہ, ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں فضول خرچی کا عادی بنایا جائے, ہمارے اندر بے حیائی پیدا کی جائے, ہماری عورتوں کے اندر بے پردگی پیدا کی جائے, زنا کو عام کیا جائے اور شراب جیسی لت کو قوم مسلم کے اندر فنکشن کے نام کے اوپر داخل کیا جائے.
آپ ان سب چیزوں کا الگ الگ جائزہ لے لیں. اور ابھی تو جو آپ حضرات نے دیکھا کہ کرناٹک کی سرزمین پر حجاب کے مسئلے کو لے کر کے پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر وبال مچا. یہ سب کیا ہے؟ وہ یہ سب ایک پلاننگ ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ اسلام پردے کے اندر عورتوں کو مقید رکھ کر کے انہیں ان کی عورتوں کی آزادی کو ختم کرتا ہے. لہذا ہم پردے کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں, حجاب کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان عورتوں کو آزادی ملے. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو عورتوں کی آزادی کے حوالے سے بات کرنے کا کیا حق بنتا ہے جن کی سرزمین پر اسلام کے آنے سے پہلے مرے ہوئے شوہر کی چتا کے اوپر اس کی بیوی کو بھی جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا. جس معاشرے کے اندر, جس ہندوستانی سماج کے اندر عورتوں کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ انہیں جینے کا حق تک نہیں تھا, وہ لوگ عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں. اسلام کی آمد سے پہلے عورتیں کس قدر ذلت کا شکار تھی. اسلام آیا ہے تو اسلام نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے. آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, پوری دنیا کے تمام ممالک کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لیں. اسلام کی آمد سے پہلے ماں کا حق کیا تھا؟ جب کسی باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو جس طرح بیٹا اپنے باپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کرتا تھا, اسی طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کو بھی پراپرٹی سمجھ کر کے اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور اس کے ساتھ میں بدکاری کیا کرتا تھا. یہ تھا ماں کا حق اسلام کی آمد سے پہلے. اور پھر بیٹی کا حق کیا تھا اس کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں. بیٹی کو تو زندہ رکھنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے تھے, زندہ زمین کے اندر بیٹی کو درگور کر دیا جاتا تھا. اور بہن کا حق کیا تھا؟ بہن کا حق یہی تو تھا کہ جس دن بہن کی شادی ہوتی تھی بھائی منہ چھپاتا ہوا پھرتا تھا کہ آج مجھے سالہ کہنے والا کوئی وجود کے اندر آ گیا ہے. اس کا چہرہ, اس کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا. اور پھر بیوی کا معاملہ تو یہ تھا, اللہ اکبر, بیوی کو تو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, اسے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا اور بیوی کو غلاموں سے بھی زیادہ کمتر سمجھا جاتا تھا. اسلام جب آیا اس نے ماں کو عزتیں دی, اس کے قدموں کے اندر جنت کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. بہن کو اسلام نے عزت دی اور فرمایا کہ 3 بہنوں کی بلکہ 2 بہنوں کی اگر تم شادی کر کے ادب سکھا کر کے اسے رخصت کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اسلام نے بیٹی کو عزت دی, اگر کوئی بیٹی کی اچھی پرورش کرے, اسے ادب سکھائے اور اس کی شادی کر دے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور بیوی کو تو اتنا عروج عطا کیا, فرمایا کہ جس طرح بیویوں پر شوہر کا حق ہے ایسے ہی شوہروں پر بیویوں کا بھی حق ہے. اور ارشاد فرمایا گیا کہ مرد تمہارے لیے لباس ہیں اور عورتیں, اے مردوں تم عورتوں کے لیے لباس ہو. ایک دوسرے کے لیے انہیں لباس بنایا گیا, ان کی عزت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. اور فرمایا کہ اگر کوئی بیوی کو پانی پلا دے, اگر اسے کوئی لقمہ کھلا دے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو وہ لوگ پردے اور حجاب کا نام لے کر کے اسلام کو نشانہ بنائیں اور یہ کہیں کہ پردہ اور حجاب یہ عورتوں کو مقید کرتا ہے اور وہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے, یہ ان کی بہت بڑی بکواس ہے. بس صرف بات اتنی سی ہے کہ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کے آج مخالفین اسلام گھبرائے ہوئے ہیں. اسلام کو بدنام کرنے کے یہ اونچے ہتھ کنڈے ہیں, لیکن حقیقت کو اس طرح کبھی دبایا نہیں جا سکتا ہے. تو ابھی جو یہ تہوار آ رہا ہے ویلنٹائن ڈے, اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلم عورتوں کے اندر بے حجابی عام کی جائے, انہیں زنا کی طرف رغبت دی جائے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا. رب نے ارشاد فرمایا یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ اکبر. قرآن مقدس میں کتنے پیارے پیارے موتی ہمیں عطا کیے گئے, ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتا چلے کہ اسلام نے وہ تمام تعلیمات ہمیں عطا فرما دی ہیں جو ہماری ترقی کے لیے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ لوگ جو شیوس پرست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما, تم بالکل ٹیڑے ہو کر کے رہ جاؤ. شہوت پسند, خواہش پسند لوگ چاہتے ہیں تم ایک دم ٹیڑے ہو جاؤ. جو لوگ عورتوں کو بے حجاب کرنے کی بات کر رہے ہیں
وہ عورتوں کے حق کی نہیں بات کر رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں عورتیں برہنہ باہر آئیں، بے حجاب باہر آئیں، تاکہ نگاہوں کو ہم آوارہ کریں، تاکہ ان کے جسم سے ہم فائدہ اٹھائیں، تاکہ ان کی عصمتوں کو ہم تار تار کریں، تاکہ ان کو ہم بے آبرو کریں، تاکہ ان کے جسم کی نمائش کر کے ہم مالی فائدہ بھی اٹھائیں اور ہم جسمانی فائدہ بھی اٹھائیں۔ یہ لوگ عورتوں کے حق کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ عورتوں کی عزتوں کے سوداگر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب پردے کا حکم دیا، حجاب کا حکم دیا، تو ساتھ میں بتا بھی دیا کہ پردے اور حجاب کا حکم اللہ نے کیوں عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اللہ نے پردے کا حکم اس لیے دیا تاکہ اے مردوں تمہارا دل بھی پاک ہو جائے اور اے عورتوں تمہارا دل بھی پاک ہو جائے۔ جو پروردگار عالم ہمیں حکم دے رہا ہے حجاب کا، وہ بتا بھی رہا ہے کہ حجاب کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تمہارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو، اور فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ٹیڑے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، ایسے ہی تم کو بھی ٹیڑھا بنا کر کے رکھ دیں۔ تو یہ سمجھنے کا موقع ہے، سنبھلنے کا موقع ہے کہ ہم ان ٹیڑھے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ٹیڑھا نہ کریں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک مغربی کلچر اور مغربی تہذیب ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہے تاکہ ہم بے حجاب بنیں، بے حیائی کا مظاہرہ کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی آدمی اپنا کلچر چھوڑتا ہے تو کیوں چھوڑتا ہے؟ اپنے کلچر کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے کلچر کو حقیر سمجھتا ہے، اور دوسرے کلچر کو، تہذیب کو اگر اپناتا ہے تو اس لیے اپناتا ہے، اس کو بڑا سمجھتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ بتاؤ اسلام نے ہمیں جو تہذیب دی، ہمیں جو کلچر دیا، کیا وہ ہماری نظر کے اندر حقیر ہے؟ معاذ اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کے غیروں کا کلچر استعمال میں لا رہے ہیں۔ تو کیا تمہیں غیروں کا کلچر اچھا لگتا ہے؟ اسلام کا کلچر تمہیں پسند نہیں آتا؟ میں بتاؤں اسلام کا کلچر کہاں سے نکلتا ہے؟ اسلامی کلچر قرآن سے نکلتا ہے، اسلامی کلچر حدیث سے نکلتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں اسلامی کلچر ملتا ہے۔ اور آپ کو پتا یہ مغربی کلچر کہاں سے نکلتا ہے؟ بے حیائی سے مغربی کلچر نکلتا ہے۔ آپ مغربی کلچر کو ڈھونڈیں گے، فضول خرچی میں آپ کو مغربی کلچر نظر آئے گا، بے پردگی میں، بے حجابی میں آپ کو مغربی کلچر نظر آئے گا، اور فسق کے، عشق کے نام کے اوپر فسق کے اندر مغربی کلچر نظر آئے گا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے آدمی کم سے کم اتنا تو شعور رکھتا ہے، جو کلچر مجھے قرآن اور حدیث نے دیا وہ میرے لیے بہتر ہے، وہ کلچر میرے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا جو ہمیں اسلام کی مخالف طاقتوں نے اور اہل مغرب نے ہمیں دیا ہے۔ روزانہ دن بھر کے اندر ڈوبنے والا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اگر مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب کر کے رہ جاؤ گے۔ عزیزان مکرم، آج ضرورت ہے ہم اسلامی کلچر کی حفاظت کریں۔ اب اس کے وقت نہیں تو میں مثالیں دیتا ہم نے کیسے اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کے مغربی کلچر کو اپنایا ہے۔ ایسا لگتا ہے مغربی کلچر کے پیچھے ہم لوگ جیسے دیوانے ہو گئے ہیں۔ اگر اسلام ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے اور مغربی کلچر کہتا ہے تم ناپاکی کی طرف آؤ، تو ہم پاکیزگی کو چھوڑ کر کے اس ناپاکی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کیا اسلام نے ہمیں حجاب کا حکم نہیں دیا؟ پھر بھی ہماری ماں اور بہنیں جو ہے وہ کریم پاؤڈر لگا کر کے، میک اپ کر کے، بے پردہ ہو کر کے شادیوں میں اور بازاروں میں جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا انہیں گندگی والا کلچر پسند آیا اور اسلام کا پاکیزہ کلچر پسند نہیں آیا۔ اسلام نے کہا یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہم نے رکھا ہے، لیکن وہ ماں اور بہنیں چاہتی ہیں ہمیں ناپاکی چاہیے، ہمیں گندگی چاہیے، ہمیں آلودگی چاہیے، ہمیں نجاست چاہیے، اور ہم اسی گندگی کے اندر جانا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر! بتاؤ یہ آخرت کے اندر کتنے بڑے وبال کو اپنے اوپر مول لینا ہے۔ اسی طرح آپ مردوں کو دیکھ لیں، اسلامی کلچر نے ہمیں بتایا کہ چہروں پہ داڑھی سجاؤ، اسلامی لباس پہنو اور اسلامی طریقے سے اپنی زندگی گزارو۔ ہم نہ تو اس اسلامی کلچر کو اپناتے، مغربی کلچر کو اپناتے، داڑھی منڈا لیتے ہیں، مغربی کلچر کو اپناتے، اہل مغرب کا، انگریزوں کا لباس ہم پسند کرتے ہیں، ان کے فیشن کو ہم پسند کرتے ہیں، ان کے طور طریقے کو پسند کرتے ہیں۔ بالوں کی سٹائل مغربی کلچر سے ہم لوگ لیں گے، اپنے چہرے کا جو لک اپ ہے وہ مغربی کلچر سے لیں گے، اپنے جسم کا جو ایک رویہ ہونا چاہیے چال ڈال کا وہ ہم مغربی کلچر سے لیں گے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا کلچر ہمیں، تہذیب ہمیں قرآن و سنت میں عطا کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو چھوڑ کر کے کیا ہم گندگی کی طرف جائیں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ کے دربار میں گئے، کسریٰ کے دربار کے اندر جب کھانا آپ لوگوں کے سامنے سجایا گیا، ایک لقمہ آپ کے ہاتھوں سے گر گیا، جب آپ نے لقمہ اٹھانا چاہا
پاس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ لقمہ نہ اٹھاؤ، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھیں گے۔ حضرت حذیفہ نے ایسا جواب دیا، اللہ اکبر، آج بھی اگر وہ کلچر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے اسلام کا تو پھر ہمارے اندر بھی آج تبدیلی آئے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کلچر کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ میں اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کروں گا، کیونکہ سنت رسول ہماری زندگی کا سب سے بہترین کلچر ہے۔ یہ لوگ اگر لقموں کو گرا کر کے نہیں اٹھاتے ہیں تو کیا ہم ان بدھوؤں کی اور ان بیوقوفوں کی تہذیب اور ان کے کلچر پہ عمل کر کے اللہ کے رزق کو ضائع کر کے رکھ دیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار انہیں وضو کی ضرورت پڑی اور وضو کے وقت میں مسواک نہیں تھی۔ اب مسواک کہیں مل نہیں رہی تھی اور بہت ضرورت تھی، ایک بڑی مہنگی مسواک ایک سونے کے سکے کے بدلے میں آپ کو مل رہی تھی، آپ نے اس کو خرید لیا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی مہنگی مسواک آپ خرید کر کے مسواک کرتے ہیں؟ کہا کہ وضو بنانا تھا، سنت ادا کرنی تھی، اگر میں اپنا پیسہ بچا لیتا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام اگر مجھ سے فرما دیتے کہ میری سنت کو تو نے صرف پیسوں کی وجہ سے چھوڑ دیا، اللہ نے تمہیں دولت اسی لیے دی تھی تاکہ میری سنت پہ خرچ کرو، تم نے دولت کو زیادہ سمجھا اور سنت کو کم سمجھا، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ انہوں نے بتایا کہ اسلامی کلچر پہ عمل کرنے کے لیے اگر چھوٹی سی چیز کے لیے بڑی دولت بھی دینا پڑے تو اس کے لیے ہم وہ دولت بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح بزرگان دین کی روایتیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کو جو ہے سب سے آگے رکھا ہے۔ تو آنے والے 14 تاریخ کو جو یہ ایک رسم بد کے طور پر لوگ کہتے ہیں یوم محبت ہے، وہ یوم محبت نہیں ہے، یوم بے حیائی ہے، یوم فحاشی ہے، یوم نجاست ہے، یوم آلودگی ہے اور وہ گندگی کا دن ہے۔ اسلام محبتوں کا دشمن نہیں ہے، اسلام تو محبت کرنا سکھاتا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت، ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، دوستوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت۔ اسلام نے تو باقاعدہ محبت کے ڈپارٹمنٹ بنا رکھے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ محبت کا جو ہے اس کی الگ الگ تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اسلام محبتوں کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اسلام اگر ایسے تہوار کی اگر مذمت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے، یہ تہوار گندگیوں کو عروج دیتے ہیں اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، آپ نے کسی غیر کو نہیں دیکھا ہوگا وہ آپ کے ساتھ میں عید منائے، آپ نے کسی غیر کو نہیں دیکھا ہوگا وہ قربانی کے دن آپ کے ساتھ میں وہ بھی بکرے کی قربانی پیش کرے، وہ تو ہمارے تہوار کو منانے کے لیے تیار نہیں۔ اور مسلمان ان کی بدتمیزی، بے حیائی اور ان کی بے حجابی اور اس طرح کی آلودگی سے بھرے ہوئے تہواروں کو مناتے ہوئے ایسا لگتا ہے ان سے بھی 4 قدم آگے نکل جائیں گے۔ عزیزان مکرم، اپنے آپ کو بدلو، دین کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، کبھی بھی غیروں کی نقالی نہ کرو۔ اسلام نے اتنی پاکیزی ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ برائیوں کو پھیلائیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کن میں؟ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو تہوار ہیں یہ برائیوں کو پھیلانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو برائیوں کو مسلمانوں میں رواج دینا چاہتے ہیں وہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہے، آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہے۔ تو خدا کے لیے اگر کوئی بات آئے دین کی تو ہمیشہ دین ہی کو مقدم رکھنا چاہیے، کبھی بھی دین کے خلاف جو بات ہو اس کو کبھی بھی اپنے دل سے نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ تہوار تو اتنا گندا تہوار ہے، اگر راستے کے اندر آپ کی ماں جا رہی ہو، آپ کی بہن جا رہی ہو، آپ کی بیٹی جا رہی ہو، آپ کی بیوی جا رہی ہو، کوئی اگر لوچا لپنگا راستے میں مل جائے اور آپ کی بچی کو اگر پھول پیش کرے اور کہے میں محبت پیش کر رہا ہوں تو کیا اس کو آپ برداشت کریں گے؟ ایک کوئی آوارہ آدمی، باہر کا اجنبی آدمی اگر آپ کی گھر کی کسی عورت کو پھول پیش کرے یا محبت کا اظہار کرے تو آپ اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں بے حیائی ہے۔ لیکن انہوں نے تہوار ایسا بنا دیا کہ اس کے اندر اجنبی لڑکے اور لڑکیاں پھول پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ دیتے ہیں اور ہم خوشی سے برداشت کر جاتے ہیں۔ جو بے حیائی ہم عام دنوں میں گوارا نہیں کرتے وہی بے حیائی ہم ان تہواروں کے اندر برداشت کر لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان دشمنان اسلام نے ایسی پلاننگ کی ہے کہ مسلمان جس بے حیائی کی طرف نہیں آتا، کلچر کا نام دے کے ادھر لے کر کے آؤ، فیشن کا نام دے کر کے لے کے آؤ، فنکشن کا نام دے کر کے لے کے آؤ، تہوار کا نام دے کر کے لے کے آؤ، اور ہم ان سب خوبصورت ٹائٹل کے اندر گرفتار ہو کر کے ان بے حیائیوں کو
ٹھنڈے دل کے ساتھ میں گوارا کر لیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھو، اپنے گھر کی عزتوں کو بچاؤ، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھ کے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو زنا کرے گا وہ اس کے گھر کی طرف لوٹ کر کے جائے گا، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی بے حیائی کا مظاہرہ کرے گا تو اس کے گھر کی طرف بے حیائی لوٹ کر کے آئے گی۔ تم اگر کسی کو بری نظر سے دیکھو گے، کل تمہارے گھر پر بھی کوئی بری نظر اٹھائے گا۔ اگر تم کسی کی طرف برا ارادہ کر کے بڑھو گے تو پھر تمہاری طرف بھی کوئی برائی کے ساتھ میں بڑھے گا، کیونکہ برائی ایک ایسا بیج ہے کہ تم اگر بو گے تو ضرور اگے گا، اور پھر وہ تمہارے اچھے خاصے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو عزیزان مکرم، اس طرح کے فحش اور برے تہوار اور برے فنکشن اور ایسے مغربی کلچر سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کی برائیوں سے آگاہ کریں، اپنے گھر بھر کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کے اوپر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔